نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا 14واں جز سورہ ہجر کی 98 آیات اور سورہ نحل جو مکمل ہے 128 آیات پر مشتمل، کل 226 آیات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ آغاز ہوتا ہے وہ بھی وقت قابل ذکر ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ ایک حقیقت، ایک سچائی کو سورہ ہجر کے اندر بیان کیا گیا، اور اس کے دلائل جو ہے وہ تاریخ کے اندر، واقعات کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ کافر لوگ اس بات کی آرزو اور خواہش کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ پہلا مرحلہ بوقت موت ہوتا ہے، یعنی جب کفار اور مشرکین کی موت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو غیب کے اندر پوشیدہ ہے، جس کے اوپر ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے، ایمان بالغیب، تو یہ موت کے وقت سے یہ پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ہر اس انسان کے لیے جس کی موت آتی ہے۔ فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے غیب میں ہیں، ملک الموت کو دیکھتا ہے جو غیب میں ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو سچائی اس کے سامنے آتی ہے تو یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ رہا سوال کہ موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے، تو کئی ایسے مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر جو نقل ہوئے ہیں کہ انسان حسرت کرے گا، اے کاش کہ میں مسلمان ہوتا، اے کاش کہ میں نے رسولوں کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش کہ میں ایمان لے آیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بین اس کی مثال وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کو دریا پار لگایا تو اس عذاب کو جب دیکھا ہے فرعون نے، تو اس وقت اس نے یہ اقرار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر۔ جب موت کا وقت قریب دیکھا، جب اپنے انجام کو دیکھا کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کافر، ہر مشرک، جس وقت اس کی موت آتی ہے اس وقت اس کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتا، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جب وہ اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے، انہوں نے رسولوں پر ایمان لایا ہوتا، انہوں نے کاش کہ رسولوں کی اطاعت کی ہوتی اور
اس پر وہ اس بات کی التجا بھی کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ دوبارہ مسلمان ہو کر زندگی گزار کر آئیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس لیے ان کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ یہ حسرت کریں گے، مگر یہ حسرت تو بس حسرت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے یہ قاعدہ نہیں بنایا کہ اس دنیا کے اختتام کے بعد، موت کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر انسان آئے۔ بہرحال اس کو ایک اس طرح سے بھی قرآن مجید میں دوسرے جگہ پر پیش کیا گیا ہے کہ بفرض محال، جیسے کہ ان کے آرزو ہے کہ دنیا میں دوبارہ ان کو بھیجا جائے، اگر ہم ایسا کریں بھی تو یہ پھر دوبارہ وہی کریں گے جو آج یہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک حقیقت کو جو ہے وہ سورہ ہجر کے اندر جو ہے وہ کھولا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جب کسی کی موت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مؤخر نہیں ہوتی، دوبارہ انسان کے لیے موقع کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس کے آگے پیچھے بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جو بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان جو دین سے وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوتے ہیں، دینی تعلیمات سے وابستہ ہوتے ہیں، انہیں کم سے کم اس کا ترجمہ یا ترجمانی معلوم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ذکر قرآن مجید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ آج 41 سال کم 1500 سال پورے ہو گئے۔ 41 سال جب ہو جائیں گے تو 1500 سال مکمل ہو جائے گا۔ لہذا ان 1500 سالوں کے اندر اسلام کے کٹر سے کٹر دشمن بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے آج تک 1500 سال میں کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے اس امت کے اندر۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ قرآن آج بالکل ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ لہذا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، اور بہت زور لگائیں قرآن مجید میں سے تو صحف ابراہیم۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے علاوہ کتابیں نازل کی، مگر اس کا نام تک دنیا نہیں جانتی کہ وہ کتاب کون سی تھی، سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے محفوظ کر دیا یا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی غیر مطلوع نے محفوظ کر دیا۔ نام تک محفوظ نہیں ہے۔ اور جن کتابوں کے نام محفوظ ہیں، تورات، زبور اور انجیل، ان کی تعلیمات اور ان کی وہ باتیں جو اللہ نے نازل کی تھی وہ محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور اس کا اقرار خود اس کے ماننے والے کرتے ہیں۔ وہ اپنی اصل زبان میں نہیں ہے جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ تو دونوں طرف آپ دیکھیے کہ اس کے ماننے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ کتاب تورات، زبور، انجیل غیر محفوظ ہے، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، دستاویزی صورت میں اس کا غیر محفوظ ہونا ثابت شدہ ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہے ہسٹری کے اندر۔ اور دوسری طرف قرآن کا محفوظ ہونا، اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن بالکل محفوظ ہے۔ ایسا کیوں؟ تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی، انجیل، زبور، صحف ابراہیم سب اللہ کی کتابیں تھیں، پھر ایسا کیوں کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکی؟ اس لیے کہ جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی آخری نبی نہیں تھا، اس کے اوپر نبوت ختم ہونے نہیں جا رہی تھی،
اسی طریقے سے وہ کتاب جو ہے وہ ہدی للناس نہیں تھی، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں تھی، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھی اور ایک پرٹیکولر قوم کے لیے تھی، اور وہ نبی بھی ایک خاص وقت کے لیے تھا اور ایک خاص قوم کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور نہ صرف قرآن کی حفاظت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مراجع ہیں اسلام کے، یعنی سورسز ہیں اسلام کو جاننے کے، صحیح اسلام اور درست اسلام کو جاننے کے، کہ جب اسلام کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر انٹرپولوشن ہو جائے، لوگ اس کے اندر بہت سی ملاوٹیں کر لیں، خود اسلام کے ماننے والے اور غیر اسلام کے ماننے والے اسلام کے اندر کچھ چیزیں منسوب کریں، جھوٹی باتیں گھڑیں اسلام کو لے کر، تو کوئی انسان اگر خالص اور پیور اسلام دیکھنا چاہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے، قرآن کو بھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور زندگی کو بھی، جو قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی پروفٹ ہو از لیونگ وتھ ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ۔ اللہ کے نبی کی زندگی پوری کے پوری محفوظ ہے، ایسے کسی نبی کی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کفاران قریش کا جو انکار ہے، اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو ایمان نہ لانے کی حالت ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر جو ہے آسمان کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے، آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے اور یہ آسمان کے اوپر چڑھنے لگیں، تو اس کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے اور ہم پر جادو کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ایمان نہیں لانے کے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اور وہ ایمان اس لیے نہیں ہے کہ ان کا طرز عمل، ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، تو لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے بڑے سے بڑے معجزے کو دیکھ لیں، جبکہ یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لائیں گے، حد یہ ہے کہ یہ آسمان کے کل دروازے کھول کر یہ اگر آسمان پر چڑھے تب بھی ایمان نہیں لانے کے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کیوں نہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا جس کو ہم دیکھیں، اور اس کے سوا جو ہے وہ جو مطالبے وہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب فرشتے کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ جب نازل کرتا ہے زمین کے اوپر تو وہ حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یعنی وہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے فرشتے زمین پر نہیں بھیجے جاتے، بلکہ ہر فرشتہ جب بھیجا جاتا ہے تو ایک پرپس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ اس کی انتہا یہ ہے، اگر انسان ایمان بالملائکہ کو پڑھے قرآن اور احادیث کی روشنی میں تو دنگ رہ جائے گا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، یہ کہتے تھے آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے، لہٰذا جو ہے وہ فرشتے جب بھی آتے ہیں زمین کے اوپر تو حق کے ساتھ آتے ہیں، حق کے ساتھ آتے ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے تحت زمین پر آتے ہیں۔ اور اس کا مائکرو لیول پر زمین پر آنا آپ دیکھیے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ایک دھماکہ آسمان کی طرف ہوا، اللہ کے نبی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبریل نے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا، اور یہ پہلی بار کھلا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کھلا نہ اس کے بعد کھلے گا، ویری فرسٹ ٹائم اینڈ لاسٹ ٹائم۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اور آج کے بعد کبھی نہیں اترے گا۔ یہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں رہتا؟ اللہ نے فرمایا فرشتے حق کے ساتھ آتے ہیں، بلا مقصد نہیں آتے۔ تو یہ فرشتہ نازل ہوا ہے اور آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ دو نور جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اس کو لے کر جو ہے وہ اس کی خوشخبری آپ کو دینے کے لیے فرشتے آئے ہیں، اور بس اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ تو فرشتوں کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اذن سے، اس کے مرضی سے ہے۔
فرشتے نہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقصد کے تحت بھیجتا ہے، لہذا حق کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں۔ کبھی فرشتہ حق کے ساتھ نازل ہوتا ہے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، کبھی فرشتہ نازل ہوتا ہے عذاب کو لے کر، کبھی فرشتہ نازل ہوتا ہے نبی کے پاس وحی لے کر۔ تو یہ سارے پرپز ہیں زمین کے اوپر فرشتوں کے نزول کے، اور وہ ان مقصد کے تحت نازل ہوتے ہیں۔ تمہارے اوٹ پٹانگ مطالبوں سے، تمہاری اچھل کود سے کہ فرشتہ ہم دیکھیں، فرشتہ نازل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تمہارے اچھل کود سے نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی سے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہجر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی جو نشانیاں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کو انسان کو اطمینان سے پڑھ کر اس پر غور کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام ان توحید کی نشانیوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اس میں برج بنائے۔ برج یہ زینت ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ شیاطین مردود کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ راستے بھی معلوم کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اوپر جو اللہ نے سجایا ہے اور اس میں جو برج بنائے ہیں، منزلیں بنائی ہیں، شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، یہ جو گردش کرتے ہیں، ان کی منزلیں ہیں، ان کے اسٹیشنز ہیں، اور یہ اسٹیشنز بتائے کہ یہ اسٹیشن جو ہے وہ ان کے جو ہے برج، یہ ان کی منزلیں ہیں، جہاں سے یہ برابر مقررہ وقت کے اوپر جو ہے وہ گزرتے رہتے ہیں، اور وہ مقررہ وقت ایک سیکنڈ کا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس یونیورس کا، اس کائنات کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تدبیر کا، پلاننگ کا، اس کے منصوبہ بندی کا، اس کے توحید کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری نشانیاں زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اس کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اس کی مثال ایسے دی گئی جیسے کہ ٹینٹ کو جو اس کی میخوں کے ذریعے سے گاڑا جاتا ہے اور اس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ جو ٹینٹ ہے، تمبو ہے، اس کو جو ہے وہ خیمے کو اس کے کھوٹیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو پھیلایا ہے، اور اس کے اندر پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح سے ہے، یعنی کہ اس کو گاڑ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ زمین بیلنس میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کل شیء موزون، اللہ نے ہر چیز کو بالکل موضوع بنایا۔ موزون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ریشو پروپورشن کے ساتھ ہر چیز کو بنایا۔ الحمدللہ انسان بہت زیادہ غور کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ غور کرے گا تو وہ حیران رہ جائے گا، اس لیے کہ تھوڑا بھی غور کرے تو انسان حیران ہوگا کہ اللہ نے ہر چیز کو ریشو پروپورشن کے ساتھ بنایا، مقدار کے ساتھ بنایا، ترتیب کے ساتھ بنایا۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر جتنے عناصر، اجزاء اور کمپوننٹس انسان کو ملے، کسی چیز کو اٹھائے، کمپوننٹس، ان کی ترتیب، سیکوینس اور ان کی مقدار بالکل ایکول، بالکل مناسب مقدار کے اندر آپ کو ملے گی۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے کہ کون ہے جس نے یہ اتنا باریک بینی کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دعوت دی ہے کہ غور کرو۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے ممکن کہ کوئی چیز بنی ہو جس کے اندر جو ہے وہ سارے کمپوننٹس ایک سیکوینس کے ساتھ پرٹیکولر اور برابر مقدار کے اندر ہو؟ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلانر نہ ہو، اس کے پیچھے اس کی ترتیب دینے والا، مرتب کرنے والا کوئی نہ ہو؟ گویا کہ توحید کی نشانیوں کو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ انسان کے پیدائش کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی، اس میں سے یہاں پر ایک نئی بات بیان کی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کالی سڑی ہوئی خمیر مٹی سے بنایا، اور یہ پھر کھنکھنانے لگی، یعنی اس کے اندر آواز پیدا ہوئی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو بنایا، اور اس کے بعد جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا آگ کی لپٹ سے، تو جنات کی تخلیق اور اس کا جو
بنائے جانے کی، جو اللہ نے جس چیز سے بنایا اس کا ذکر کیا جنات کا، اور انسانوں کے بنائے جانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو اللہ کی کریشنز ایسی ہے، انسان اور جن، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کی تخلیق کے بعد جنوں اور انسان کی، کہ کس طرح سے اللہ نے کس چیز سے ان کو بنایا، اس کے بعد اللہ نے آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا۔ جیسے کہ ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا قصہ 7 جگہ پر بیان کیا، اور ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی وہاں پر ایک نئی بات اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کہیں ایک قصہ مختصر ہے، کہیں ایک قصہ تھوڑا تفصیل سے ہے، اور ہر جگہ پر ایک کوئی نئی بات جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرے، مگر جو ہے وہ اس کے اندر سجدہ جس نے نہیں کیا وہ ہے ابلیس، اور لہٰذا جو ہے وہ اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اس نے یہی جو ہے وہ کہ انکار کی وجہ بتائی کہ مجھے جو ہے وہ اس کو ایک سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا گیا، اور مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا، تو میں بیٹر ہوں اس سے، لہٰذا جو ہے وہ اس کو مردود راندے درگاہ کر کے وہاں سے نکالا گیا، اور قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مدت مانگی، مہلت مانگی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اس وقت تک مہلت دے جب تو دوبارہ اس سب دنیا کو، انسانوں کو اٹھائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، لہٰذا اب ایک وقت معلوم تک جو اللہ نے طے کیا اس کو مہلت ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہاں پر جو نئی بات آئی ہے وہ یہ، وہاں پر صرف کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا سورہ اعراف کے اندر، یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ قال ربی بما اغویتنی لأزی، کہ تو نے مجھے جو ہے وہ بے راہ کیا، تو میں اب جو ہے وہ ان کو اس زمین کو مزین کر کے دکھاؤں گا، یعنی کہ زینت، یہاں پر جو لفظ آیا ہے مزین کر کے دکھاؤں گا، سجا کر دکھاؤں گا۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اس نے اپنے خیالات کو مزین کر کے دکھایا، تو اس زمین کو ان کے لیے میں ایک مزین کر کے ان کو دکھاؤں گا، اور اس طریقے سے زینت کہتے ہیں اس چیز کو، مزین کرنا کہتے ہیں اس چیز کو، یعنی سجانا۔ سجاوٹ جو ہے وہ انسان کے دل اور دماغ کو اس طریقے سے متاثر کرتی ہے کہ انسان اس زینت کے اندر کھو جاتا ہے، اس تزئین کے اندر، اس ڈیکوریشن کے اندر انسان کھو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اصل میں بٹوین دا لائنز ان کو غافل کرنے کے لیے ایک ٹریپ استعمال کروں گا، اور وہ ٹریپ ہوگا کہ اس دنیا کو میں ان کو سجا کر دکھاؤں گا۔ اس پر جو ہے وہ اس کو یہ جو جواب ملا وہ یہ ہے، اس نے جو بات کہی کہ اللہ، سوائے اس کے، مگر اس نے ایک بات کہی، ایک سچی بات کہی، اور وہ یہ ہے اللہ عبادک منہم المخلصین، صرف جو ہے وہ اس ٹریپ کے اندر کون لوگ نہیں آئیں گے، یہ اہم بات ہے۔ اس کا ٹریپ بتایا گیا، اس ٹریپ میں کون لوگ نہیں آئیں گے، ایک نئی بات سورہ ہجر میں بتائی گئی۔ اس ٹریپ کے اندر، اس جال کے اندر پھنسیں گے کون نہیں؟ جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ یہ بات اور ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ مخلص بھی ہوتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کے اندر مخلص اللہ تعالیٰ، مخلص کہتے ہیں چنندہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایک روایت جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں ہم سورہ واللیل میں دیکھیں گے، جب آخری پارے میں انشاءاللہ پہنچیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یاد دلایا۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق کے حال رہی۔ مگر یہاں پر ایک مختصر انداز میں کہ بخاری کے اندر کتاب القدر کے اندر ایک روایت ہے جس میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال پوچھا، ایعرف اہل الجنہ من اہل النار یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا جنتی اور جہنمی پہلے سے لکھ دیے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم۔ تو کہا کہ پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل یعمل لما خلق لہ، ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز بندے کی پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد کرے گا کیا، یہ جنتی کام کرے گا، جہنمی کام کرے گا۔ اور اس نسبت سے اللہ نے وہ اپنے علم میں
جس کا کوئی جو ہے وہ احاطہ نہیں ہے، بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر انسان کی تقدیر لکھ دی کہ یہ جہنمی، یہ جنتی ہے، اس میں جبر نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے یہی کام کرے گا۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر مخلص اللہ کے وہ چنندہ بندے جن کے اندر خلوص اور اخلاص، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالص کرتے ہیں بغیر کسی ملاوٹ کے، اپنا ہر چھوٹا بڑا عمل صرف اللہ کے لیے کرنے والے، وہ اللہ کے چنندہ بندے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اخلاص، یہ خلوص کا ذکر دوسری جگہ پر بھی آیا کہ شیطان کا داؤ مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اور یہاں پر مخلص، جو مخلص ہے وہ مخلص ہے، جو مخلص ہے وہ مخلص ہے، مخلص چنے ہوئے اللہ کے، اور مخلص یعنی پیور جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہیں بلا کسی شرکت کے، کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک حقیر پانی کی بوند، مگر اس کے باوجود اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہ وہ شرکت کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ اگلی سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ نے اس کی امید دلائی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کیا جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ عمل کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اللہ غنی ہے، لہٰذا چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو، بڑے سے بڑا عمل کرو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے لیے اگر اس روایت کو آپ سامنے رکھیں کہ جس کے اندر ایک عالم دین، جس کے اندر ایک مجاہد، اور جس کے اندر ایک سخی جس کو اللہ نے دولت دی تھی، تینوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، جبکہ ان تینوں نے بھی دنیا کے اندر رہ کر، ایک عالم نے اللہ کے دین کو پھیلایا تھا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی، دوسرے نے اللہ نے جو مال دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، بھرپور خرچ کیا تھا، اور تیسرے نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو منہ کے بل گھسٹتے ہوئے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا فرشتوں کو، اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اس لیے کی تھی کہ لوگ اس کو تمغہ دیں، میڈل دیں کہ کیا بڑا عالم ہے، اور مجاہد کو تمغہ دیں کہ کتنا جری اور بہادر ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو وہ جو ہے وہ سخی کہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ دنیا میں اس کی جو نیت تھی وہ اس کو مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دکھلاوا، یہ ریاکاری، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کہ کالے پتھر کے اوپر کالی رات میں کالی چونٹی کا سرسرانا دیکھنا مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر تم نے غیر اللہ کے لیے کوئی کام کیا تو ایسی صورت کے اندر وہ منہ پر دے مارا جائے گا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا شیطان ریاکاری شامل کرتا ہے، یا تو بگننگ میں، یا تو بٹوین میں، یا تو اینڈنگ میں۔ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد نیت انسان کی خالص ہو اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہ سے وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو فراموش کر دے، اس کو اللہ تو بھلا دے میرے ذہن سے کہ مجھے یاد نہ رہے، کیونکہ یاد رہے گا تو شیطان اس کے اوپر اٹیک کرے گا۔ معلوم ہے تجھے 10 سال پہلے تو نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ نہیں بتانا، 4 لوگوں کے سامنے بتا دے کیا کیا تھا 10 سال پہلے، تو نے اس کے اوپر جو احسان کیا تھا، ہو گیا۔ ایک عمل 10 سال پہلے کیا تھا، اس کو 10 سال تک محفوظ کیا، اور 10 سال کے بعد اس کو ملیا میٹ کر دیا، برباد کر دیا ظاہر کر کے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے مخلص بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلنے، وہ ابلیس کہتا ہے میرا زور نہیں چلے گا۔ خالص لوگ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کے اوپر میں چاہے جتنا زور لگا لوں میرا زور نہیں چلے۔ تو یہ اخلاص طاقت ہے، یہ پاور ہے شیطان کے مقابلہ کرنے کا۔ اس لیے انسان ہر عمل کے لیے خلوص کے اوپر معرفت حاصل کرے، خلوص کا علم حاصل کرے، اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرے کہ خلوص کیا چیز ہے۔ جیسے صحابہ اکرام خلوص کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اسی لیے عمر ابن الخطاب دعا کرتے تھے اللہ میں نے جتنے اعمال کیے ہیں اللہ میں اس کو بھول جاؤں، میرے ذہن سے اس کو اللہ تو محو کر دے، اس کو بھلوا دے، مجھے یاد نہ رہے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، شیطان کو کوئی سرا بھی نہ ملے اس خلوص کے اندر ملاوٹ کرنے کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ، اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ خلوص و اخلاص ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، یہ ایک بات بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ جس کے 7 دروازے ہیں اور یہ کھولے جائیں گے اور ان میں سے ہر دروازے کے اندر سے ایک پرٹیکولر گروہ شامل کیا جائے گا۔ ایک دروازہ جس میں سے یہودی جہنم میں داخل ہوں گے، ایک سے نصارہ داخل ہوں گے، ایسے ایسے جو ہے وہ اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے یہ گروہ جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اور جو متقین لوگ ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، اور جو جنتی لوگ ہیں وہ باغوں میں داخل ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے۔ اور خاص بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، بہت ہی اہم یہ ایک پہلو ہے، ایک ڈائمنشن ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ روحیں جھنڈ جھنڈ ہیں، یعنی ہر انسان کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے، ہر انسان میں روح ہے، یہ روحیں جھنڈ جھنڈ ہیں۔ تو یہ روحیں جب عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملی تھیں، دنیا میں آنے کے بعد بھی مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، یعنی کہ ایک انسان جو جنتی ہے، دنیا کے اندر اس کا معاملہ جنتی انسان کے ساتھ میں بنتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کی بنے گی، مگر ایک جنتی روح ہے اور ایک جہنمی روح ہے، دنیا میں ان کی بننے والی نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دو جنتی ہیں، وہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کے مقدر میں جو ہے جنت لکھی ہے، دونوں جنتی ہے، مگر ان کے درمیان بھی کوئی نزاع ہو جاتا ہے، ان میں بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ان میں بھی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کی فضیلت کو جاننے کے لیے یہ بات اگر یاد رہے تو انسان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت زبردست فیکٹر ہے صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے دل میں برقرار رکھنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ دو جنتی بھی آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، مقدر میں ان کے جنت ہے، لہذا قیامت کے دن جو ہے وہ جب فیصلے سب کے ہوں گے تو جو دو جنتی دنیا میں ایک دوسرے سے ناراض تھے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ ایک دوسرے سے ہوگا، ایک دوسرے سے جو ناراضگی ہوگی، ہم سب کچھ ان کے دلوں سے نکال دیں گے، اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے جو ہے مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو آپس کے تنازعات ہیں، جس کے اندر باقاعدہ وہ آپس میں لڑے بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل مخلص تھے۔ ان کی یہ لڑائی، ان کا یہ تنازع جو تھا وہ ڈفرنس آف اوپینین کی بنیاد پر تھا۔ دوسرے جو لوگ لڑتے ہیں اور صحابہ کے آپس کے جو مشاجرات اور تنازعات ہیں، اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ باقی جو صحابہ کرام نہیں ہیں، بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے اوپینین کے ڈفرنس کو لے کر لڑ رہے ہوں، مگر اس میں صرف اوپینین کا ڈفرنس نہیں بلکہ ان کی پریسٹیج ایشو بھی شامل ہے، ان کی انا بھی شامل ہے، ان کا ایگو بھی شامل ہے، ان کی دل کی گندگی بھی شامل ہے۔ بظاہر سرفیس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیس ویلیو دکھ رہی ہے جس کی بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں، مگر دل کے اندر یہ کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ ہوتا کون ہے، یہ ایگو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مگر صحابہ کرام دل کے بالکل پاک اور صاف تھے، ان کا اگر کوئی تنازع اگر ہوا ہے تو وہ ڈفرنس آف اوپینین کی بنیاد کے اوپر، یہ فرق ہے صحابہ میں اور بعد کے لوگوں کے اندر، لہٰذا اپنے جھگڑوں کے اوپر ان کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان کی عظمت، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو قیامت کے دن جو ان کے ڈفرنسز تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں سے نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ ایسے ہی باقی عام جنتیوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے تاکہ ہم صحابہ کی عظمت کا سکہ اپنے دل میں بیٹھاتے چلے جائیں، بیٹھاتے چلے جائیں اور بیٹھاتے چلے جائیں، اور اللہ اس کے اندر برکت دے، اس کے اندر اور برکت دے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو جانتے ہوئے ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا رکھیں اور بیدار رکھیں۔ لہٰذا یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو یہاں پر کھولا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے سورہ ہجر کے اندر۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں وہ فرشتے آتے ہیں مہمان کی صورت میں، انسانی صورت کے اندر، اور یہاں پر ان کی بیوی جو بوڑھی ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام شکر اور تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ تو لہٰذا بڑھاپے میں
یہ جو خوشخبری آپ کو دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گویا ایک اگلی آیت آتی ہے کہ قالا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو یہ تعلیم دی گئی، یہ تعلیم ہی کا اثر ہے کہ کہا وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، یعنی جو آدمی صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے وہ صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، ورنہ حالات چاہے کتنے ہی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے دل کے اندر ایک امید کی چنگاری رحمت کی صورت میں برقرار رکھتا ہے۔ یاد کیجئے زکریا علیہ السلام، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے بال پورے سفید ہو گئے، میری بیوی بانجھ ہے، مگر اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نا امید نہیں رہا، میں ہمیشہ پر امید رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند الظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے صرف مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا صراط مستقیم پر اللہ جن کو گامزن کرتا ہے وہ کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تا حیات اللہ تعالیٰ اپنے حسن ظن کے ساتھ میں ہمارے دل کی وابستگی کو کبھی ٹوٹنے نہ دے، اور ہمیشہ ہم پر امید رہیں، جو ایک مومن کا خاصہ ہے۔ پھر اے نبی آپ خبردار کر دیجئے ان کو کہ انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میرے بندوں کو اس کی خوشخبری دے دو۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ قوموں کا ذکر کیا، جس کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، اور ایک پرٹیکولر ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس میں خاص بات یہ بتائی گئی، یہاں پر شامل کی گئی، وہ یہ ہے کہ جس کو یہ عذاب کا شکار جو ہونے والے تھے، ان جنرل انہیں جبریل جو ہے وہ آسمان تک اٹھا کر ان کو پٹخ دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی۔ یہ ایک جنرل بات ہے، بٹ مائکرو لیول کے اوپر جو بھی پتھر آسمان سے برستا تھا، اس پتھر کے اوپر جس کو وہ لگنا تھا اس کا نام لکھا تھا، وہ پتھر اسی کو لگنا تھا۔ ہر پتھر کے اوپر جس مجرم کو سزا ملنی تھی اس پتھر کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا مائنیوٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ جو عذاب ہے، جو سزا ملتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر کے وہ ائمۃ الکفر بنے ہوئے اسلام کے خلاف، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ایک ایک کافر کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کے نام کو، اتنا مائنیوٹ اس کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے گا کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ پرٹیکولر اسپیسیفک دشمنان اسلام کو اللہ کے عذاب کی گرفت پکڑ لیتی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب جو ہے وہ اس سے پہل جو ہے وہ لوط علیہ السلام اور آپ کے اوپر جو ایمان لائے تھے، جو بہت کم لوگ تھے، ان کو نکل جانے کا حکم دیا، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین کی کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ پیچھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب الایقہ، یعنی کہ یہ قوم جو شعیب علیہ السلام کی تھی، یہ شرک بھی کرتی تھی، رہزنی یعنی ڈاکو تھے، لوگ آنے جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، انسانوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کے زیورات کو لوٹ لیتے تھے۔ ڈاکو تھے، تاجر اور ڈاکو، لوٹ مار کرنے والے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر جو ہے وہ تاجر قوم، جب ایک تاجر بگڑتا ہے، تجارت
व्यवसाय और कारोबार करने वाले जब बिगड़ते हैं तो गुंडे और डाकू भी होते हो लोग, लोगों की पब्लिक के पैसे के ऊपर डाका भी डालते हैं वो लोग। उनकी नजर हमेशा होती है कि कहां से पब्लिक के पैसे के ऊपर हम डाका भी डालें। तो ये डाकू कौम थी और ताजिर कौम थी, यानी कि तिजारत के जरिए से भी पैसा कमाती थी और डाका डाल के भी पैसा कमाती थी। यानी ईमानदारी से तिजारत करके पैसा कमाना उनका सिर्फ इंटेंशन नहीं था, डाका डाल के लोगों को लूटना, उनके माल को लूटना, उनकी पूंजी को लूटना, उनकी जमा पूंजी को लूटना, ये डाकू कौम थी। ऐसी शोएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, तिजारत के साथ डाका। लिहाजा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक चिंगाड़ के जरिए से जो है वो इनको अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो अजाब के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने मुब्तला कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर एक वाकया आता है असहाबुल हिज्र का, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। इस कौम की एक खास बात यहाँ पर बताई गई कि जिसने पहाड़ों को तराश तराश कर जो है वो मकान बनाती थी और चीजें बनाती थी। ये आर्टिस्ट कौम थी और ताकतवर भी बहुत थी। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने इन कौमों का हर एक का कोई ना कोई एक पहलू यहाँ पर जो है वो बयान किया। और फिर यही वजह है कि ये जो लोग थे बड़े ताकतवर थे, और साथ ही साथ ये लोग इसीलिए सालेह अलैहिस्सलाम को ये उन्होंने मुआजिजा मुतालबा किया कि हर दौर के अंदर जिस कौम को इल्म दिया गया था, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो अपने उस इल्म के ऊपर बड़ी नाजा थी, बड़ा फख्र करती थी कि है कोई हमारे जैसा, बताओ ऐसा कोई पहाड़ तराशने वाला है तो बताओ, ऐसा आर्टिस्ट है कोई तो बताओ, ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास है तो बताओ, ऐसा आर्ट किसी के पास है तो बताओ। और वो चैलेंज किया उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को कि हम तो पत्थरों के ऊपर तराश कर करके एक से बढ़कर एक चीजें बनाते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इस पत्थर में से, उसमें जान नहीं होती जो हम बनाते हैं, तुम इस पत्थर में से जिंदा उठनी निकालो जिसके पेट में बच्चा हो। बहरहाल ये मौजज़ा दिखाया गया, बरसबीले तज़किरा ये बात आई तो उनके इस आर्ट को बताया गया कि तुम ये ताकतवर कौम पहाड़ों को तराश तराश कर मकानात जो है वो बनाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर जो अजाब लाया है कि फिर जो है वो सुबह को ये औंधे मुंह पड़े रह गए। फिर इनकी जो अजाब की तफसीलात है दूसरी जगह आएगी, उसके उस पहलू को, डायमेंशन को बताया गया है कि अजाब तो इनके ऊपर आया मगर कैसे आया उसका वो डायमेंशन दूसरी जगह बताया गया है। तो अल्लाह ताला ने इन कौमों का जिक्र करने के बाद तुबूक पर, गज़वे तुबूक में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे 30,000 सहाबा के साथ, तो इस मकाम के ऊपर जो है वो पड़ाव जब किया गया तो उस वक्त जो है वहां का पानी इस्तेमाल करने के लिए जमा किया गया पानी, फिर उस पानी से आटा गूंदा गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि इस पानी को इस्तेमाल न करो, और जो तुमने आटा गूंदा है उससे रोटियां न बनाओ, बल्कि ये ऊंटों को खिला दो। और रोते हुए या रोता हुआ मुंह बनाते हुए अल्लाह ताला की पनाह मांगते तेजी से यहां से गुजर जाओ। यानी एक मोमिन को अगर मालूम हो कि ये कौम है, कि यहां पर ये प्लेस वो है कि जिसके ऊपर कौमों के ऊपर अजाब आया है, तो एक मोमिन का तर्ज अमल तेजी के साथ रोते हुए वहां से गुजरना है कि ये बदबख्त कौम थी जो अल्लाह के अजाब का शिकार हुई थी। नबी ने वहां का पानी इस्तेमाल करने से मना किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो आटा गूंदा था साहबा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको ऊंटों को खिला दो, इससे रोटी पका कर ना खाओ। ये जगह वो है जहां पर अल्लाह ताला का अजाब आया है। बहरहाल इस तरीके से इन कौमों को अल्लाह ताला ने निशान इबरत बनाया, और इसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में किया, क्योंकि ये कुरैश के लोग यमन और शाम के लिए जब तिजारत करते थे तो ऐसी सूरत में इन बस्तियों के ऊपर से उनका गुजर होता था जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था। तो अल्लाह तबारक ताला ने गोया वार्न किया, उनको इंतबा किया कि ये वो माजी की कौमें जिन्होंने नबी की दावत को झुटलाया था, इनकार किया था। तो अल्लाह तबारक ताला ने जो है वो उनके साथ में क्या मामला किया था। साथ ही साथ जो है वो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंदर बहुत सारी जो तलकीन की है वो ये है कि अल्लाह के नबी को ये जितनी भी बातें कहते थे उससे अल्लाह के नबी को तकलीफ होती थी। ये एक टॉपिक है सूरह हिजर के अंदर भी और दूसरे मकामात के ऊपर भी, कि अल्लाह के नबी को मजनून कहते थे, या ज़ल लज़ीम, ऐ वो शख्स कि जिसका ये ख्याल है कि उसके ऊपर कोई जिक्र नाजिल होता है, नज़्ज़लहु अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, हम तो तुमको मजनून और पागल समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो कुछ कहते थे, तो चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था वो बहुत ज्यादा हिस्सास था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी था। जाहिर सी बात है इतना नर्म दिल अल्लाह के नबियों का दिल नर्म होता है,
تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے لیے اگر وہ دل نرم ہوتا ہے تو نبی کو بھی کوئی جب بات کہی جاتی ہے تو اس کو دکھ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر بہتانات لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کیجئے۔ بہرحال سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بڑے ہی عجیب انداز میں، بڑے عجیب ڈائمنشنز اس کے اندر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان پڑھے، غور کرے اس کے اندر کیسی کیسی جمالیاتی حس، ایستھیٹک سینس اس کو ڈیولپ کرتی ہے سورہ نحل، سورہ رحمان۔ انسان کی فطرت میں ہے کیا چیز؟ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نیچر کے اندر ایستھیٹک نیچر رکھا ہے، جمالیاتی حس رکھی ہے، یعنی وہ کھانا تو کھاتا ہے مگر سجا کر کھاتا ہے، وہ لباس تو پہنتا ہے مگر صرف ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس لباس کے اندر زینت کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندر یہ سینس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تاکہ اس سینس کے، یہ سینس کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایستھیٹک سینس، یہ جمالیاتی حس اس لیے رکھی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، رنگین اور کلرفل بنایا ہے، اور صبح کا نکلنے والا سورج اس کے اندر جو بیوٹی ہے، غروب ہونے والا سورج اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ کھیتیاں جو ہری بھری لہلہاتی ہیں، بارش کا گرنا ہے، آبشار کا گرنا ہے، رنگ برنگے پہاڑ ہیں، سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ ساری بیوٹی کو دیکھ کر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ان خوبصورت تصویروں کو دیکھ کر، ان رنگوں کو دیکھ کر تم کو مصور یاد نہیں آتا؟ اس کا بنانے والا یاد نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سینس کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یاد دہانی کرائی ہے، اور اس کو جلا دی ہے ان آیتوں کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کہیں جو ہے وہ کہا کہ یہ جو جانور چوپائے صبح کے وقت میں تم لے جاتے ہو چرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہو، شام میں جب لوٹ کر نکلتے ہو، سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ اونٹوں کی قطار ہے جو چلی آ رہی ہے، دور سے جب انسان اس منظر کو دیکھتا ہے تو کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے جمالیات، اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ صرف تم ان کا دودھ استعمال نہیں کرتے ہو، صرف گوشت استعمال نہیں کرتے ہو، بلکہ جب تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو تو چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے ایک زینت بھی تمہیں میسر آ جائے۔ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے انسان تو لگتا ہے کہ کچھ لیتا ہے، سیلفی لے رہا ہے اپنی، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سیلفی لے رہا ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہو کر سیلفی لے رہا ہے، اپنی منظروں کی سیلفی لے رہا ہے، اور سورج کے ڈوبتے ہوئے سیلفی لے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی زینت والی جو حص ہے، جو جمالیاتی حص ہے، وہ گویا اس کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد توحید تک پہنچو، اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچو، اللہ نے کتنا خوبصورت اس دنیا کو بنایا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کی تکرار ہوتی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ایسی بار بار کوئی منظر آتا ہے، کوئی اللہ نعمتوں کو بتاتا ہے، پھر یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، کہیں اس کے اندر نشانیاں فکر کرنے والوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ پھر کہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ تمام کے تمام ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سیٹ آتا ہے گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ نے ان نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو یاد دہانی کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں جس کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جہاں پر اللہ نے فرمایا یہ جانور جو تمہارے لیے زینت کی وجہ بھی ہیں، اس کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اس کا تم دودھ بھی پیتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ جہاں تک اس دودھ کا تعلق ہے جو انسان استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں کے اندر تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِّن بَيْنِ
فرسن و دمن لبنن خالصن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چوپایوں کے اندر تمہارے لیے جو عبرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے بطون سے، ان کے پیٹ سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک پاکیزہ دودھ جو ہے وہ تمہیں پلاتا ہے، جو تمہارے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کے بیچ میں سے؟ خون اور گوبر اور دودھ۔ غور کیجئے آپ، یہ جو گائے ہے، بیل ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ اونٹنی ہے، اور یہ جو بکریاں ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے اور دودھ پیتے ہیں، یہ جو چارہ کھاتی ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک حصہ جو ہے وہ پرٹیکولر ایک اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بنایا اس کے تحت اس کا ایک حصہ گوبر بن جاتا ہے، جس کے اندر بدبو ہوتی ہے، جس کے اندر بساند ہوتی ہے، اور اس کا ایک خاص پرٹیکولر کلر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے خون بنتا ہے، اس کا اپنا ایک بساند اور اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ادھر ہرا ہے، ادھر پہ سبز ہے اور رنگ ہے، ادھر پہ سرخ رنگ ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ سفید دودھ تمہیں پاکیزہ اور خالص دودھ پلاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہجرت کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دو مثالیں دی ہیں، شرک کرنے والے کی اور ایک موحد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا نوکر ہے، ایک ایسا غلام ہے، جو ایسا نوکر اور ایسا غلام کہ جو گونگا اور بہرا ہے، گونگا اور بہرا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے۔ اگر اس کو کسی کام کے اوپر اگر بھیج دیا جائے تو وہ کام کو ہمیشہ گڑبڑ کر کے ہی آئے گا، کیوں؟ سنتا نہیں ہے اور بول نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جب بھی جائے گا تو کام بگاڑ کر ہی آئے گا۔ یہ ہے مثال مشرک کی، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ انسان جو صحیح اور سالم ہے، سیدھے راستے پر ہے، نہ گونگا ہے نہ بہرا ہے، وہ اس کا جو کام ہوگا بالکل پرفیکشن کے ساتھ ہوگا اور درست کام وہ کر کے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو مشرکوں کی مثال گونگے اور بہرے کی مانند ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی کہ ایک ایسا شخص جو غلام ہے، مملوک ہے، اس کو کوئی رائٹ اور کوئی ادھیکار نہیں ہے، وہ اپنے مالک کے تحت ہے اور ایک آزاد ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اللہ نے جو مال دیا اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گونگا بہرا اور درست آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان جو سیدھا آزاد ہے اور ایک غلام ہے، سلیو ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ دور جاہلیت کے اندر جو ہے وہ ان کی ایک حرکت کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے منہ چھپائے گھومتا تھا، اور اس کے ذہن میں ایک چیز گردش کرنے لگتی تھی، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ آیا اس بچی کو ایسے ہی رہنے دوں، یا یہ ہے کہ ام یدسُّ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دوں، اس کو دفن کر دوں زندہ۔ بتائیے، یہ بیٹی کو خود ناپسند کرتے ہیں، بیٹی ہو تو یہ منہ چھپائے گھومتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، خود کو تو ناپسند ہے۔ بنی اسرائیل میں تو بالکل اور کلیئر کر دیا، اللہ کی طرف منسوب کی بیٹیاں اور خود کو پسند کرتے بیٹے۔ دیکھو ان کی تقسیم کو، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اولاد سے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، مگر دیکھو کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کے اوپر کیسے پردے ڈال دیے کہ سیدھی سیدھی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ظاہر سے آتے مشرک کی مثال جیسے اللہ نے دی، گونگا اور بہرا ہے، بگاڑ ہی دے گا، اس کی سوچ میں ہمیشہ فطور رہے گا، صحیح نتیجے پر وہ نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے وہ سورہ نحل کی وہ بات بھی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، جہاں گونگے بہرے کی مثال آئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دیں، جو کان دیے، اس نعمت کا ذکر اللہ نے کیا اس طرح سے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالتا ہے، من بطون امہاتکم،
لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. شیئن کا ترجمہ ہوتا ہے نتھنگ. ماں کے پیٹ سے جب تم نکلے تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں سماعت سننے کی طاقت دی جس سے علم اندر جاتا ہے سن کر. وجعل لکم السمع والابصار، تمہیں آنکھیں دیں، آبزرویشن کر کے علم حاصل ہوتا ہے، پڑھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے، یہ اندر جاتا ہے. اور پھر اللہ نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، جو اندر جا کے جو ہے وہ اس علم کو پکاتے ہیں، سنتھیسس، انالیسس اور ججمنٹ لیتا ہے. یہ تمہیں اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا. اللہ نے اس طریقے سے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں، لہٰذا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کا شکر کیا ہوگا کہ ان نعمتوں کا اولین حقدار یہ ہے کہ تم اس سے اپنے خالق کائنات تک پہنچنے کی کوشش کرو، اپنے بنانے والے، ان صلاحیتوں کو دینے والے تک پہنچنے کی کوشش کرو، کہ اس کا اولین ہدف یہی ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، انہوں نے دور جاہلیت میں کبھی ایک شراب کا بوند بھی نہیں پیا، کبھی نہیں پیا. ابو بکر صدیق نے کبھی شراب نہیں پی. ایسے ایسے لوگ تھے جبکہ وہاں پر عام تھی شراب، مگر کبھی نہیں پی. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں پیے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے نہ پینے کے پیچھے کارن کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، یہ عقل جو ہے وہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، جو نتیجے نکالتی ہے، انالیسس کرتی ہے، سنتھیسس کرتی ہے، ایویلویشن کرتی ہے، اسیسمنٹ کرتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے یہ بہت عظیم نعمت، اور رکھی بھی دیکھیے نا ایک دم اوپر ہے. اور یہ عظیم اور بڑی نعمت اس لیے دی ہے کہ انسان اس سے بڑی بڑی چیزوں کو تلاش کرے، اس کی جستجو کرے، اور وہ ہے توحید باری تعالیٰ. سب سے عظیم نعمت سے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، توحید کو، اس کے اسماء صفات کو، اس کے ایٹریبیوٹس کو، اس کے لیے یوٹیلائز کریں. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دیے، ساری نعمتیں سورہ نحل میں چلتی ہیں، ساری ظاہری نعمتیں، مانوی نعمتیں جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی، وہ نعمتیں، ساری نعمتوں کو بکھیر دیا سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے. ہم نعمتوں سے گھرے ہوئے، کروٹ کروٹ نعمتوں سے گھرے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اب یہ آیت کو سامنے رکھیے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. مگر ظالم کچھ لوگوں نے ایسی چیزیں گھڑ لیں غلو کرتے ہوئے بزرگوں کی شان میں. جیسے یہ کہا کہ فلاں صاحب پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا. کسی نے 7 بار پڑھا، کسی نے 10 بار پڑھا، اور کوئی تو 18 پارے کا حافظ بن کر دنیا میں آیا. ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کر لیے. کسی نے پورا قرآن حفظ کر لیا ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہ پیدائشی طور پر قرآن کے حافظ تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آیت کیا کہہ رہی؟ گویا کہ وہ انسان اس آیت کا انکار کرتا ہے. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، بے شک ہے ہمارے رب، بے شک ہمارے رب ہم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ تو نے یہ صلاحیتیں ہمیں دیں، اور تو نے ہمیں علم دیا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اے اللہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے دھیرے دھیرے جستا جستا تیری توفیق سے علم حاصل کیا. لہذا یہاں پر سوائے اس استثناء کے، ایکسیپشن کے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہو یا جس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو، جیسے قرآن نے مریم جیسے قرآن نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد میں کلام کیا ماں کی گود میں، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اللہ نے اپنی قدرت بتائی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اولاد دے سکتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد دے دے. عیسیٰ ابن مریم
اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے۔ تم نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر اپنے کن فیکون اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور بنی اسرائیل کی تعداد اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کیسے کسی آدمی نے چھوا نہیں تو بیٹا کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے اپنی والدہ کی پاک دامنی وہاں پر مقصود تھی، یہ بیک گراؤنڈ تھا، تو پکار اٹھے قال انی عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری والدہ کا مجھے فرما بردار بنایا۔ اپنی والدہ کی انہوں نے برات کی اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا، یہ بیک گراؤنڈ ہے، ریزن ہے، وجہ ہے، لاجک ہے۔ اللہ کے نبی نے ان بچوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے۔ یہ استثناء چھوڑ کر باقی جنرل رول یہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے نتھنگ، کچھ نہیں جانتا۔ وہ کیا ریزن ہے تمہارے پاس میں کہ تم بتاتے ہو کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی 7 مرتبہ کلمہ پڑھا، 10 مرتبہ کلمہ پڑھا، اس نے پیدا ہوتے ہی 18 پارے حفظ کر لیے تھے، اس نے پیدا ہوتے ہی پورے قرآن کا حافظ تھا؟ کس بنیاد پر کہتے ہو؟ کس بنیاد پر یہ افطرا باندھتے ہو؟ کس بنیاد پر افطرا باندھتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کا؟ کس بنیاد پر کہتے ہو تم یہ بات؟ صرف اس لیے کہ ان بزرگوں کی برانڈنگ کرتے ہو، ان کی برانڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی رائلٹی کو کلیم کرتے ہو اور اس کے اوپر تم دھندا قائم کرتے ہو اپنا۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر جو ہے وہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن مجید کو پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تم پناہ لیا کرو شیطان مردود سے۔ اس لیے ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر پڑھتے پڑھتے صورت بدل گئی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے۔ مگر جسٹ ویری بگننگ کتاب کو کھولا اور شروعات کرنا پڑھ لیا، شروعات کر لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن مجید کو پڑھو کہ اس کی قرات کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل کا، ہمیشہ انصاف کرو، انصاف کی بات کرو اور انصاف کیا کرو، اور احسان کی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ دار، ہمیشہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتے ہوں یا ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا سسرالی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرو، ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرو، رشتہ داری کو ٹھیک کرو، رشتہ داری کے جو معاملات ہیں، جو بگاڑ پیدا ہوا اس کو ٹھیک کرو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دو۔ ہمیشہ رشتہ داری کو لے کر ایک مومن کا رویہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دوں، 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 اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ جب لینے کی بات آتی ہے رشتہ داروں سے۔ تو ہر مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دوں گا تو لہٰذا جو ہے وہ رشتے پھر بگڑیں گے نہیں۔ لہٰذا ایک بڑی حکمت کی بات ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں جن چیزوں کو نواہی جس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے رک جاؤ، منکرات سے رک جاؤ، جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ ایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، فحش چیزوں سے رک جاؤ، منکرات سے رک جاؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرو کثرت سے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیں اور مشرکوں سے
دوستی نہ کریں۔ لہٰذا جو ہے ان آیات کے اوپر جو ہے وہ سورہ نحل ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔